الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق الله العظيم. آیت نمبر 49 کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، جب تم کسی ایمان والی عورت سے نکاح کرو پھر اس کو اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو اس عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے جس عدت کو وہ شمار کرے، اور تم اس کو ایک جوڑا دے کر اچھی طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ روانہ کرو۔ اس آیت کے اندر طلاق کے نتیجے میں جو اللہ کا ایک حکم لاگو ہوتا ہے عدت، اس عدت کا ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ چونکہ پچھلا آپ نے سنا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان جب آپس میں تعلقات قائم نہ رہ سکے تو طلاق واقع ہو گئی، اور طلاق کے نتیجے میں عدت آتی ہے، اس لیے عدت کا مسئلہ اس آیت میں بیان فرمایا۔ لیکن چونکہ طلاق کا لفظ آیا ہے، اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کی اس مجلس کے اندر طلاق کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے، اس لیے کہ طلاق کا قانون جو اسلام کی نظر کے اندر ایک بہت اہم قانون ہے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور صحیح طریقے سے اس قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اسلام کے اس قانون کے تعلق سے لوگوں میں جو غلط فہمیاں دلوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر طلاق کا جو کنسیپٹ ہے، طلاق کا جو قانون ہے، اس قانون کے تعلق سے دوسرے اور بھی مذہبوں کے اندر اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہے کہ اسلام میں طلاق کا قانون کیوں۔ اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کی اس مجلس کے اندر طلاق کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ نکاح یہ انسانی جو فطرت جو اللہ نے بنائی ہے اس کے عین مطابق ہے، چونکہ طلاق نکاح کے بعد ہی وجود میں آتی ہے، تو نکاح شریعت نے کیوں رکھا ہے اس کو میں تمہیداً کچھ عرض کر دوں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس نے انسان کو بنایا ہے، اس کی فطرت میں جب انسان ایک عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر خواہشات، مرد کا میلان عورت کی طرف اور عورت کا میلان مرد کی طرف یہ ہونا ضروری ہے، اس کی فطرت میں ہی ہے۔ اب اگر حلال طریقے سے
اس خواہش کو پورا کرنے کا اگر کوئی راستہ نہ بتایا جاوے تو انسان پھر حرام طریقے سے اپنی فطرت کو، اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے اور مذہبوں کے اندر دیکھا گیا کہ جنہوں نے نکاح کے کنسیپٹ کو، نکاح کے اس پاکیزہ عمل کو ختم کر کے اپنے اوپر ایک ایسی چیز عائد کر دی کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، اور پھر اپنے آپ کو جنگلوں میں لے جا کر اور اپنے آپ کو ملنگ بنا کر انہوں نے رکھا۔ تو انہوں نے انسان کی فطرت سے کھلواڑ کیا، جس کے نتیجے میں چند دنوں کے بعد پھر ایسی ایسی خرابیاں وجود میں آئی کہ پھر پورے معاشرے میں، اس پوری قوم کے اندر زنا کا ایک نہ ٹھہرنے والا سمندر جاری ہو گیا اور زنا بالکل عام ہو گیا۔ اس نے نکاح کو شریعت کے اندر رکھا ہے کہ آدمی حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے۔ اور یہ جو نکاح کا جو بندھن ہے، جو میاں بیوی کے درمیان آپس میں جو قائم ہوتا ہے، یہ ایک دو دن کا کوئی کانٹیکٹ اور کوئی تعلق نہیں ہے کہ بھئی کچھ دنوں کے لیے ہم نے کسی سے شادی کر لی، ایگریمنٹ ہو گیا کہ بھئی اتنے مہینے ہم آپس میں نکاح میں باقی رہیں گے، پھر اتنے مہینے جب ہمارے ختم ہو جاوے، ہمارا ایگریمنٹ ختم ہو جاوے تو ہمارا نکاح ختم۔ شریعت میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ نکاح متع جس کو بولتے ہیں، شیعہ جو ایک فرقہ ہے، ان کے اندر یہ قانون ہے، لیکن اسلام کے اندر اس طریقے سے نکاح کرنا حرام ہے۔ بلکہ نکاح کا جو بندھن ہے، جو آپس میں نکاح کے ذریعے سے، دو بول کے ذریعے سے آپس میں قائم ہوتا ہے، یہ پوری زندگی بھر نبھانے کا یہ بندھن ہوتا ہے۔ بلکہ حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد جب دونوں میاں بیوی کی آپس میں موت ہو جاتی ہے، اور پھر جب میدان محشر میں جب حساب کتاب کے بعد جب دونوں جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی یہ رشتہ قائم رہے گا، جنت کے اندر بھی یہ رشتہ برقرار رہے گا۔ اور یہاں تک لکھا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت میں ایک آدمی کو جو حورے ملے گی، اس حوروں کی سردار یہ دنیا کی اس کی بیوی ہوگی۔ اور چونکہ دونوں کے اعمال الگ الگ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کبھی شوہر اونچے درجے میں ہو، اونچے درجے کی جنت میں ہو، بیوی نیچے درجے کی جنت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی رعایت کرے گا کہ شوہر کے اونچے درجے کی وجہ سے بیوی کو اونچے درجے کی جنت دے دیں گے۔ کبھی کبھی بیوی کا مقام اونچا ہو گیا، چونکہ وہ عبادت میں، اعمال میں شوہر سے زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کے اونچے درجے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شوہر کو بھی جنت میں اونچا درجہ دے دیں۔ تو یہ نکاح کا بندھن دنیا کے اندر بھی ہمیشہ نبھانے کا ہے، اور بول کے موت تک، قیامت کے اندر، آخرت کے اندر بھی یہ نکاح کا بندھن باقی رہے گا۔ اور اس نکاح کے بندھن کو پوری زندگی نبھانے کے لیے شریعت نے مرد اور عورت، میاں اور بیوی دونوں کو الگ الگ کچھ حقوق دیے ہیں۔ جب یہ میاں بیوی ان حقوق کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرتے رہتے ہیں تو آپس کی یہ زندگی کی گاڑی بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی سکون کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، ایک دوسرے کی شفقت کے ساتھ گزرتی رہتی ہے۔ اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اور آپس میں دونوں میاں بیوی میں اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو نظر محبت سے دیکھتے ہیں۔ کتنا پاکیزہ یہ رشتہ ہے۔ کئی حدیث ہے، مجھے نکاح کے تعلق سے بیان نہیں کرنا ہے، اصل تو طلاق پر، لیکن کچھ تمیزی باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے، یہ نکاح کے رشتے کو مضبوط اور محبت باقی رکھنے کے لیے ایسے ایسے فضائل حضور نے حدیثوں میں بیان فرمائے کہ آدمی اپنی بیوی کے منہ کے اندر لقمہ رکھتا ہے، اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صرف مسجد میں روپیہ لگانا یہ صدقے کا ثواب ایسا نہیں، بیوی پر خرچ کرنا، بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا، گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ بھی صدقے کا ثواب۔ ایسے فضائل بیان فرما کر شریعت نے ترغیب دی ہے کہ آپس کے اندر دونوں کے تعلق آپس میں بہترین طریقے سے گزرنے چاہیے۔ اور قرآن نے اسی کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان قرار دیا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ، ہم نے اسی کے اندر سے، اسی مرد میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، جو آدم کی پسلی سے ہی ایسے حوا کو پیدا کیا، اور پھر ہم نے آپس میں یہ رشتے والا نکاح کا بندھن قائم کیا، جس کے ذریعے سے آپس میں دونوں ایک دوسرے سکون حاصل کرتے ہیں۔
اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، جوانی میں یہ رشتہ محبت ہوتا ہے اور بڑھاپے میں رشتہ رحمت کی نگاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی مزاج میں، طبیعت میں نے اس کے پہلے بھی بتایا تھا سورہ حجرات میں تفصیل کے ساتھ، اللہ نے دنیا کے اندر جتنے انسان پیدا کیے، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کی چوائس الگ، ہر ایک کی چاہت الگ، ہر ایک کی طبیعت الگ، جتنے انسان اتنے مزاج۔ اور سب سے زیادہ دو آدمی جو قریب ہوتے ہیں وہ میاں اور بیوی، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ ہن لباس لکم کا، کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت آدمی کے بدن سے لگا رہتا ہے اور بالکل آدمی سے قریب ہوتا ہے۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ شوہر کا مزاج الگ، بیوی کا مزاج الگ، شوہر کی چوائس الگ، بیوی کی چوائس الگ۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے مزاج اور طبیعت اور چوائس میں فرق ہونے کی وجہ سے آپس میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آپس میں کبھی برتن بجتے ہیں۔ لیکن شریعت نے بتایا کہ ایسے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے اگر شوہر یہ چاہے نہیں میرا تو مزاج ایسا ہے، میں تو اپنی بیویوں کو ایسا چاہتا ہوں کہ وہ میرے مزاج کے مطابق بالکل ڈھل جائے، بیوی یہ چاہے کہ نہیں میرا جیسا مزاج ہے اسی مزاج کے مطابق میرا شوہر بن جائے، تو زندگی گاڑی دیر تک نہیں چلے گی۔ دونوں یہ طے کریں ہم دونوں اس طریقے سے رہیں گے جیسے اللہ چاہتے ہیں، تو پھر کبھی زندگی میں دونوں میں جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، آپس میں جہاں بھی جھگڑے ہیں، دو آپس کے بھائیوں کے جھگڑے، بھائی بہن کے جھگڑے، آپس کے رشتہ داروں کے جھگڑے، آپس کے دوستانہ تعلقات کے جھگڑے، اس میں وجہ یہی ہے آپس کے مزاجوں کا فرق، آپس کی طبیعتوں کا فرق۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے مزاج کے مطابق سامنے والا مجھے جو ہے اس برتاؤ کرے میرے ساتھ، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس مزاج کی وجہ سے یہ میاں بیویوں کو یہ اصول بنانا پڑے گا کہ دونوں کا مزاج الگ ہے، لیکن ہم اس طریقے سے رہیں گے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے جب تمہیں کسی کی ایک عیب کسی کا ناپسند لگے، جیسے یہاں میاں بیوی کی بات چل رہی ہے، بیوی کو میاں کا کوئی عیب پسند نہیں آ رہا، میاں کو بیوی کی کوئی عیب پسند نہیں آ رہی، اس کی عادت مجھے اچھی نہیں لگتی، اس آدمی گھین کرتا ہے، پھر اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو حدیث میں کہا اگر اس طریقے سے آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے کسی عیب کو لے کر، تو وہ اسی وقت اس کے اندر دوسری کسی خوبی کو یاد کرے، کیونکہ ہر آدمی میں اللہ نے کچھ اچھائیاں رکھی کچھ برائیاں رکھی، جس برائی کی وجہ سے تمہیں اس سے نفرت ہے اس کی اس خوبی کو یاد کر کے تم اس سے محبت کر۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کہ اگر تمہیں بیویاں ناپسند ہیں، تمہارے مزاج کے خلاف ہیں، تمہاری طبیعت کے خلاف ہیں، تمہیں اس کا چہرہ پسند نہیں، تمہیں اس کی طبیعتیں پسند نہیں، تمہیں اس کا ہاتھ کا کھانا پسند نہیں، لیکن آیت جس کا ترجمہ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں کوئی خیر رکھی ہوگی، تمہیں اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہے لیکن پھر بھی اللہ نے رشتہ تمہارے لیے بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی خیر ہوگی۔ اس لیے ایک چیز تو یہ ہے نکاح کے بندھن کے قائم ہونے کے بعد کہ آپس کی مزاجوں کے، آپس کی طبیعتوں کے مختلف ہونے کے باوجود بھی دونوں یہ طے کریں ہمیں اس طریقے سے رہنا ہے جس طریقے سے اللہ چاہتے ہیں۔ میرے ذمے میرے شوہر کے کیا حقوق ہے، شوہر یہ طے کرے کہ میرے ذمے میرے بیوی کے کیا حقوق ہے، دونوں اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کبھی زندگی کی گاڑی میں کوئی کانٹا نہیں چبھے گا۔ دوسری چیز بڑی خطرناک چیز ہے جو آج کل معاشرے میں جس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، شکی مزاج، وہم والا مزاج، بدگمانی والا مزاج، یہ اس سے بھی زندگی کی گاڑیاں کبھی نہیں چلتی۔ ایک شکی مزاج اپنی بیوی کے تعلق سے، بدگمانی والا مزاج، یہ چیز مناسب نہیں، بلکہ قرآن نے تو ہر آدمی کے ساتھ اچھے گمان کا حکم دیا ہے اور بعض گمان کو گناہ قرار دیا ہے۔ تمہارے نکاح میں جو بیوی جس کو تم بنا کر لے کے آئے ہو، ہر مرتبہ تم اس کے ساتھ بدگمانی، شک، پھر زندگی گاڑی دیر تک نہیں چلتی۔ میں آپ کو صرف اس کی دو مثالیں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، چونکہ آگے مجھے طلاق پر آنا ہے۔ ایک جگہ پر طلاق ہوئی، دونوں میاں بیوی آپس میں بہترین گھر چل رہا ہے، اچھے خاصے گھرانے کے ہیں۔ کھانے کے درمیان بیوی نے شوہر کو کھانا دیا، کھانا کھا رہا شوہر، پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد بیوی نے اس کو مٹھائی پیش کی، مٹھائی کھائی، شوہر نے 2-3 ٹکڑے کھانے کے بعد پوچھا کہ اچھی مٹھائی کہاں سے آئی؟ بیوی نے کہا کہ ہمارے ابو نے بھیجی ہے، یعنی آپ کے سسر نے بھیجی ہے۔
صرف اتنا سننا تھا کہ شوہر نے 3 طلاق دے دی. اب بھی سوچیں گے کہ کیا بات ہے اس میں، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ شوہر وہ شکی مزاج کا تھا. جب اس نے سوچا کہ میرے سسرے کی طرف سے یہ مٹھائی کا باکس آیا ہے، اس کے دماغ میں فوراً شک یہ گیا کہ ہو نہ ہو اس نے دم کروا کر میرے لیے بھیجی ہے تاکہ میں مٹھائی کھا کر مجھے اپنے قابو میں کرے. یہ اس شک کی بنیاد پر شوہر نے 3 طلاق اپنی بیوی کو دے. اچھا خاصا گھرانہ چل رہا ہے، محض شک کی بنیاد پر 3 طلاق ہو گئے. بدگمانی، بہت سارے طلاق کے واقعات بدگمانی کی بنیاد پر. عورت شاپنگ کرنے کے لیے شاپنگ کر کے بازار سے گھر آئی، گھر ابھی آتے ہی گھر پر شوہر تھا، 3 طلاق دے دی. بھائی کیا ہوا؟ بہت گندی گالیاں بولی، برا بھلا کہا. بہت کہنے کے بعد کہا کہ تو فلاں مجھے میرے دوست کا فون آیا کہ تو فلاں کسی غیر محرم سے، کسی اجنبی آدمی سے باتیں کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے ذرا تحقیق تو کر لیتا. اس نے کہا آج ہمارا جو مزاج ہے نا، کوئی بات آئی کسی نے کہہ دی مان لینے کا بس. جیسا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ وہی لے کر ہمارے پاس آیا ہے. ایسا مزاج بن گیا کسی بھی معاملے میں. تحقیق کا مزاج نہیں. سورہ حجرات میں تفصیل سے یہ پوری چیز آئی. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کا مزاج. آدمی کتنا بھی معتبر ہو لیکن پتہ نہیں اس کے پاس بھی بات کہیں سے اڑتی ہوئی، اس نے ہمیں بیان کر دی، ہم نے مال. اللہ کے بندے ذرا تو تحقیق تو کرتا. تو جس آدمی کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ وہ اجنبی تھا، وہ تو میرا سگا بھائی تھا. میں بازار گئی، اس سے میری ملاقات ہو گئی، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، میں اس سے باتیں کر رہی. کہاں وہ اجنبی تھا؟ تو نے اپنے دوست کی بات مان کر تو نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اجنبی. دیکھو یہ بدگمانی پر 3 طلاق. تو یہ ایک مزاج جس کی وجہ سے جو نکاح کا بندھن، جس کو شریعت ہی چاہتی ہے کہ یہ آپس میں محبت کے ساتھ چلے، اس شک کی بنیاد پر، بدگمانیوں کی بنیاد پر یہ بندھن نہیں چلتا ہے. بلکہ تھوڑا سا درگزر کر کے، برداشت کر کے، لیٹ گو کر کے، آپس میں ہمدردی کا معاملہ کر کے آدمی کو اس رشتے کو چلانا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی آدمی کچھ مرتبہ ایسی نوبت آتی ہے کہ نکاح کا یہ بندھن زیادہ دیر تک محبت کے ساتھ چل نہیں سکتا ہے. بہت آپس کے اندر رنجشیں، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے نفرتیں، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانیاں اتنی پیدا ہوئی ہے کہ اب یہ نکاح کا رشتہ چل نہیں سکتا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ طلاق کے اوپر اس بات کو لے آتے ہیں. حالانکہ شریعت نے جو ہے اس کے 5 علاج بتائے ہیں کہ جس میاں بیوی کے درمیان میں ایسی نوبت آ جاوے کہ اب محبت کے ساتھ ہی زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی ہے، تو ڈائریکٹ آدمی طلاق کے اوپر اس بات کو نہ لے آوے. شریعت نے 5 علاج اس کے بتائے، اس میں طلاق نمبر 5 پر ہے، جس کو ہم نمبر 1 پر لے آتے ہیں. اور جس کی بنیاد پر میں نے کہا ہے کہ ہمارا یہ طلاق کا قانون اسلام کا جو ہے یہ بدنام ہو رہا ہے. اسلام نے طلاق کا قانون ہم نے سمجھا نہیں ہے. کیا علاج شریعت نے بتایا اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، اور دھڑلے سے اپنی مرضی سے جب آئے جیسے آئے غصے میں آ کر 3 طلاق، اور ایک نہیں وہ بھی 3 طلاق دے رہے. اور پھر روتے باتیں مفتی صاحب غصے میں دے دی. تو کوئی آدمی ہنستے ہوئے دیتا ہے اپنی بیوی کو 3 طلاق؟ کچھ رستہ نکالو نے. کہاں سے نکلے گا؟ رو اپنی زندگی پر. اتنا طلاق کے قانون کو مذاق بنا کے رکھا ہے کہ بات بات پر، تھوڑے بہانوں پر، معمولی بہانوں پر ڈائریکٹ 5ویں اسٹیج پر آ کر ہم جو فوراً جو شریعت نے پتہ نہیں شوہر کو جو 3 طلاق کا پاور کیا دے دیا، اپنے آپ کو حاکم سمجھ لیتا ہے اور دھڑلے سے اس کا نکاح میں آئی ہوئی بیوی کو اپنی زندگی سے رخصت کر دیتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جو شریعت نے جو 4 علاج بتائے ہیں، اس 5 علاج کیا ہے سمجھنے پڑیں گے. سب سے پہلا جو علاج ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ بھئی جب ایسی بات میاں بیوی میں ہو جائے تو سب سے پہلا اس کا علاج یہ ہے کہ آپس کے اندر نصیحت کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کروایا جائے. نصیحت، شوہر بیوی کو سمجھاوے پیار محبت کے ساتھ، غصے میں نہیں کہ بھئی یہ نکاح کا رشتہ ہم نے قائم کیا یہ ہے. بلکہ علماء اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو بیٹی، جو ہماری کل کسی کی ہونے والی بہو بنے گی، ہمارے گھر کا تربیت کا ایسا نظام بنانا چاہیے کہ روزانہ 10 منٹ 15 منٹ ایسی تعلیم کے حلقے قائم کی جائے جہاں اور فضائل کا مذاکرہ ہو، وہاں اس کی لائن کا بھی کہ ایک مثالی بہو کیسے بن کر تو جائے گی اپنے سسرال میں.
بلکہ بزرگ ایک کتاب کا بھی حوالہ بھی دے دو، ایک بہت بڑے عالم کی لکھی ہوئی گجراتی کتاب ہے، ہر آدمی کو، باپ کو اپنے بیٹے کو یہ کتاب دینی چاہیے کہ سسرال جانے سے پہلے اس پوری کتاب کو تو پڑھ لے۔ ساسری جتی دکری نے تحفو کتاب آپ کو مل جائے گی گجراتی میں۔ چند منٹ روزانہ گھروں میں اس تعلیم کا حلقہ قائم کیا جائے، عورت کا کیا مقام ہے شریعت میں، عورت اگر ماں ہے تو ماں کا کیا مقام ہے، عورت بیوی ہے تو بیوی کا کیا مقام ہے، بہن ہے تو بہن کا کیا مقام ہے، بیٹی کا کیا مقام ہے، اس کو سمجھا جائے کہ تو کل کسی کی بہو بن کر جا رہی، تجھے اپنے شوہر کو کیسے ہینڈل کرنا، اپنے سسرال کو کیسے ہینڈل کرنا، کیسے شادی کے بعد کے گھر کا نظام تجھے سنبھالنا ہے، یہ کرنا پڑے گا یہ۔ ورنہ آج کل ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ان کو ایجوکیشن کے نام پر بہت کچھ دے دیتے ہیں لیکن تربیت نہیں کرتے ہماری اپنی بیٹیوں کی۔ تو ایک چیز سب سے پہلا حل یہ ہے کہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کرے۔ شوہر کی بھول ہے تو بیوی اس کو سمجھاوے، بیوی کی بھول ہے شوہر اس کو سمجھائے۔ شوہر یہ نہیں کہ میری تو بھول کبھی ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے، شوہر کی بھی بھول ہو سکتی ہے، وہ بھی اپنی بھول کو تسلیم کر لے۔ تو پہلا علاج کہ نصیحت کے ذریعے سے جب تک بات حل ہو سکتی ہے تو آگے دوسرے اسٹیج پر نہ جایا جائے۔ لیکن دیکھا کہ چند دنوں یہ علاج کر لیا نصیحت کے ذریعے سے، سمجھانے کے ذریعے سے، آپس میں بند باڑنے، بند روم میں، بند بیڈ روم میں، لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے، تو پھر شریعت نے دوسرا علاج بتایا فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ دوسرا علاج یہ ہے، کڑوی گولی ہے تھوڑی دونوں کے لیے، لیکن علاج بڑا زبردست سائیکولوجک علاج ہے کہ شوہر کو کہا کہ اس بیوی کا بستر الگ کر دو، مکان الگ نہیں کرنا ہے، مکان وہی رکھنا ہے، لیکن تم جس بیڈ روم میں دونوں سوتے ہو تمہاری بیوی تمہاری نافرمان ہے، آپس میں تعلقات خوشگوار نہیں ہو رہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو دوسرا علاج ہے کہ ابھی بستر الگ کر دو، آج تم اس کے بیڈ روم میں نہیں سوؤ گے، مکان الگ نہیں کرنا، صرف بستر الگ کرنا ہے۔ با حیا، با عزت، دیندار سمجھدار عورت ہوگی تو وہ اپنے اوپر اس کا شوق لے لے گی، افسوس ہوگا اس کو کہ میرا شوہر گھر میں ہوتے ہوئے میرے بیڈ روم کو چھوڑ کر دوسرے بیڈ روم میں جا کر سو گیا، کیا ایسے مجھ سے بھول ہو گئی، واقعی یہ چیز اچھی نہیں۔ تو ایک با حیا، با سمجھدار عورت ہوگی تو وہ اس سے ریئیکشن لے گی کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو یہ علاج بھی آدمی کرے، اس سے بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ بلکہ جب ایک شوہر اپنے بیوی کے بستر کو الگ کر کے دوسرے روم میں جب سوچتا ہے تو فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، اور جنت کی حوریں جو اس آدمی کو ملنے والی ہیں وہ بھی اس پر بد دعا کرتی ہیں کہ تو اس کو کیوں پریشان کرتی ہے، تو دنیا میں چند دن اس کے ساتھ رہ لے، پھر وہ آخرت میں میرے پاس آنے والا ہے۔ تو یہ دوسرا علاج بتایا، اس سے بھی معاملہ حل نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں ہے۔ پھر تیسرا علاج بتایا گیا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اس کو ہلکی مار مارو، لیکن مار مارنے کا مطلب بھی جو آج کل چل رہا ہے وہ نہیں کہ 1500 2000 5000 مہر دے کر ایک بکری خرید کے گھر میں لے آئے، جب چاہے اس پر ہاتھ اٹھا دینے کا، غصہ نکالنے کے لیے کوئی نہیں ملا تو پھر گھر میں وہ 1500 مہر والی بکری گھر میں ہے، اس پر سارا غصہ اتار دینے کا، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اللہ قرآن نے کہا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، مارو اس کو، ارے مارنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے سارا غصہ بیوی پر، اور اس میں آپس میں بیوی کی بھی کچھ بھول ہوتی ہے، کبھی کبھی مرد کو غصہ اس لیے آتا ہے کہ ہم لوگ چونکہ گھروں کے اندر ہم نے ہماری بیوی کی تربیت نہیں کی کہ شریعت میں کیسے گھر میں بیوی کو رہنا چاہیے، کہ جب شوہر گھر میں تھکا ہارا گھر سے، دکان سے، کاروبار سے، بزنس سے تھک کر آیا ہے، سارا ٹینشن لے کر آیا ہے فریش ہونے گھر میں، اب پہنچتے بیوی نے شکایت شروع کر دی، ارے تم تو یہ لا کر نہیں دیتے ہیں، تم تو میری یہ ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں، تم تو یہ ساری ڈیمانڈ، اب کیا ہوگا پھر؟ اس کو غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو بیوی سے بھی کہا کہ اپنا اس شوہر کا استقبال شریعت کے مطابق خندہ پیش ہنستے ہوئے چہرے سے کر، اور شوہر کو بھی کہا کہ گھر کے باہر کے سارے جھمیلے باہر چھوڑ کر جاؤ، کھٹی کڑی پی کے گھر مت جاؤ۔ ایسا چہرہ ہے کہ گھر میں اگر بیوی بھی تھرتی ہے، بچے بھی ڈرتے ہیں کہ آج تو خیر نہیں ہماری، وہ لوگ اس کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں، یہ تو جانور والی صفت ہے۔ عائشہ فرماتی ہے حضور ہمارے گھر میں اس طریقے سے آتے تھے کہ حضور کا چہرہ ہر وقت گھر میں آتے ہوئے ہنستا ہوا ہوتا تھا، حالانکہ کتنا امت کا غم تھا، ان کی مستقل صفت تھی، ہمیشہ غمگین فکر مند رہتے تھے امت کے تعلق سے، لیکن گھر میں آئے تو پھر وہ نبی والا تعلق نہیں، وہ شوہر بیوی والا تعلق،
بلکہ ایسا تعلق تھا حضور کا اپنی بیویوں کے ساتھ، ایسی محبت تھی کہ ایسی محبت مثالی کوئی قائم دنیا میں نہیں کر سکتا۔ ماں عائشہ، حضور خود فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے معلوم پڑ جاتا ہے، اور جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ناز والی محبت، حالانکہ ایسا عائشہ حضور کے لیے ایک بیوی کی حیثیت ہے، شوہر بیوی کا رشتہ ہے، کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب تم ناراض ہوتی ہو اور کسی بات پر جب تمہیں قسم کھانی ہوتی ہے تو تم ابراہیم کے رب کی قسم کھاتے ہو، لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی ہے تو مجھ سے تو تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم، میرا نام لے کر تم پکارتے۔ دیکھیے حضور کہہ رہے ہیں ناز والی محبت، یہ تو یہ نہیں کہ بیوی گھر میں جا کر شوہر کے اوپر ڈائریکٹ ٹوٹ پڑے اور شوہر گھر میں جاتے ہی بیوی اور بچوں کے اوپر ٹوٹ پڑے آپس میں، یہ نہیں، بلکہ یہاں وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ میں یہ کہوں تو چلے کہ پھول برسائے ہلکے سے، ایسی مار مارے جس میں نشان نہ پڑے، ایسی مار نہ مارے جس کے اندر زخم نہ ہونا چاہیے، خون نکل گیا، لوہی نکل گیا، سوج گیا، ہڈی کریک ہو گئی، ایسی مار نہیں۔ یہ تو کوئی آدمی وہی ہوتا ہے جو جانور ہو، ورنہ کوئی آدمی شوہر اپنی بیوی کو اس طریقے سے نہیں مار سکتا۔ اور چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، چہرے پر مت مارو، یہ حدیث پہ شعب مواد حجت الوداع کے موقع پر جب نصیحت فرمائی حضور نے، اس وقت تک یہ حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کی غالباً یہ روایت ہے، فلا تضربوهن الوجه غیر مبرہ، چہرے پر نشان والی مار چہرے پر مت مارو۔ یہ ساری شرطیں ہیں۔ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہلکی پھلکی مار مارو کہ بیوی کو یہ احساس ہو کہ آج میرے شوہر کو مجھ پر ہاتھ اٹھانا پڑا، کیا مارا کیسے مارا وہ نہیں، بس ہاتھ کیوں اٹھایا میرے شوہر نے، یہ شوق اس کو لگ جائے۔ یہ تیسرا علاج بتایا وَضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو ہلکی مار مارو تاکہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ لیکن تیسرا علاج بھی مفید کارگر ثابت نہیں ہوا، 3 علاج کر لیے، نصیحت بھی کر لی، بستر بھی الگ کر دیا، ہلکی مار بھی ماری، پھر بھی چوتھا علاج بھی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اب دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے تو دونوں کے خاندان کے اندر جو سماج کے خاندان کے جو وڈیر حضرات ہیں، سمجھدار، دیندار، ماہر، جو اچھی طریقے سے اس میٹر کو، معاملے کو سلجھا سکتے ہو، تو دونوں خاندان کی طرف سے ایک ایک جمع ہو جائے۔ لیکن اس میں بھی شرط ہے سمجھدار، دیندار، اور یہ شرط لگائی قرآن نے لگائی ہے کہ اگر ان دونوں کی نیت صلح کی ہوگی، سمادھان کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان دونوں کے اندر صلح کروا دے گا۔ یہ شرط لگائی قرآن نے، ورنہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، لڑکی والے ہماری بیٹی کو پریشان کیا، ہم تو اب کسی بھی حال میں طلاق رہ کے رہیں گے، چاہے کتنی بھی میٹنگ کروا لو۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر کبھی سمادھان نہیں ہوتا۔ لڑکے والے ایسی بہو ہمیں گھر میں چاہیے نہیں، اب تو ہم کسی بھی حال میں نہیں۔ اگر اس نیت کے ساتھ دونوں میں سے کوئی بھی ایک فریق بیٹھے گا تو کبھی سمادھان، قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ وَإِنْ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ قرآن کیسے نصیحت کر رہا ہے۔ دونوں کے اندر اگر یہ نیت ہوگی کہ بھئی کچھ بھی، دونوں کی بھول ہو سکتی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی بھول ہو سکتی ہے، بھول ہو گئی ہے، دونوں ہی انسان ہیں، لیکن اب ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں صلح کی نیت سے ہم بیٹھے۔ اللہ کہہ رہے کہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں میں صلح نہ ہو، یوفق اللہ، اللہ دونوں میں جوڑ کر دے گا۔ یہ چوتھا علاج۔ یہ 4 علاج کر لیے کہ دونوں سماج کے لوگ، خاندان کے لوگ، وڈیل بیٹھ گئے، سمجھانے کے بعد بھی آپس میں اب یہ نکاح والا رشتہ قائم نہیں رہ سکتا ہے، پھر جا کر نمبر 5 پر طلاق کا نمبر آتا ہے، نمبر 5 پر طلاق کا، اور وہ بھی آگے شرطیں آ رہی ہیں اس کی۔ 4 علاج کر لینے کے بعد 5واں علاج ہے طلاق کا۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ 5ویں نمبر پر ہم پہنچ گئے۔ اب طلاق، اب جب 5واں نمبر جب طلاق کا آیا تو معلوم ہوا کہ اب کوئی رستہ نہیں ہے، علاج سب کر لیے، تو اب کہہ رہی ہے کہ بھئی اب مجبوری کے درجے میں شریعت نے طلاق کا قانون لایا کہ طلاق کے ذریعے سے شوہر بیوی کو ایک طلاق دے دے اور دونوں اپنے اپنے رستے پر ہو جاتے ہیں، بیوی اپنے رستے پر، شوہر اپنے رستے پر، دونوں ایک دوسرے کو جو ہے آگے آ رہا ہے، الگ الگ ہو جاوے۔ لیکن اب کچھ مذہب کے اندر یہ ہے کہ بھئی طلاق کا قانون صحیح نہیں، جیسے ہندوؤں کے اندر یا بعض کسی مذہب کے اندر
کہ 4 علاج کر لینے کے بعد بھی اگر طلاق کا قانون شریعت میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پوری زندگی پر دونوں کی زندگی خراب ہوتی. اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے چھوٹے کیے بغیر. اب طلاق کا قانون شریعت میں نہ ہوتا تو عورت کو پوری زندگی کیسی گزارنی پڑتی؟ بالکل ایسی کہ پورا زندگی بھر شوہر کے تانے، شوہر کے گھر میں رہنا پڑتا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا. شوہر کو بھی عورت کی بھول ہو تو اس کو مجبور رکھنا پڑتا. لیکن طلاق کا قانون دیا کہ نہیں، اب طلاق کے ذریعے سے اب کوئی حل نہیں ہے تو اب تم اس کو رخصت کر دو. اور وہ بھی شرط، طلاق مطلب ایک ہی طلاق. جب بھی طلاق کا لفظ بولا جاوے تو دماغ میں ایک ہی بات آنی چاہیے، ایک ہی طلاق. 3 طلاق کا تو تصور ہمارے دماغوں میں آنا ہی نہیں چاہیے. 3 طلاق شریعت رکھی، لیکن جب ہم طلاق کا لفظ بولے تو ہمارے دماغ میں، چونکہ آدمی طلاق دیتا ہے مجبوری میں، اور مجبوری میں جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس میں آدمی سوچ سمجھ کر، جذبات میں آ کر کوئی قدم نہیں اٹھاتا. بھائی مجھے کام مجبوری میں کرنا ہے، 3-4 لوگوں سے مشورہ کرے گا، اس میں مجھے کیا ڈیسیژن لینا ہے، اس مجبوری میں مجھے اس کو کتنا اس چیز کو استعمال کرنا ہے. تو طلاق بھی ایک مجبوری ہے. اب جب ایک طلاق سے جب کام چل جاتا ہے تو پھر 3 طلاق کا استعمال کر کے کیا کرنا ہے؟ لیکن کچھ لوگ ہیں نا، حلالہ کر لیں گے ہم تو. شریعت کے اندر حلالہ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. حلالہ حلالہ حلالہ، شریعت میں حلالے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جیسے نکاح کا کانسیپٹ ہے، طلاق کا، حلالے کا کوئی کانسیپٹ شریعت پہ ہے ہی نہیں. یہ تو میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی. طلاق دینے کے بعد اس نے عدت پوری کی. عدت پوری کرنے کے بعد وہ عورت کسی دوسرے شوہر کے، کسی دوسرے آدمی کے نکاح میں چلی گئی. دوسرے آدمی کے نکاح میں جانے کے بعد بھی وہاں بھی ان دونوں کی نہیں بنی، اور پھر اس دوسرے آدمی نے بھی اس بیوی کو طلاق دی. پھر اس نے دوبارہ عدت پوری کر لی، دوسری طلاق کی. اب یہ پہلے والا شوہر چاہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، فلاں فلاں، کوئی بھی مجبوری ہو، اب یہ پہلا والا شوہر یہ چاہے کہ میں اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہوں، تو اب چونکہ یہ دوسرے شوہر کے پاس جا کر آئی ہے، اس میں بھی پہلا والا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن آج کل تو کیا ہے بھائی، 1 دن کے لیے شادی کر لو، 2 دن کے لیے شادی کر لو. لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے مرد اور حلالہ کرنے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہے. یہ تو باقاعدہ ایسے ایگریمنٹ ہوتے ہیں کہ 3 دن کے واسطے تم شادی کر لو، پھر تم طلاق دے دینا، چونکہ مسئلہ ایسا ہے. اس لیے لوگ دھڑلے سے 3 طلاق بھی دیتے ہیں، چلو حلالہ کے ذریعے سے حلال کر لیں گے. یہ ساری چیزیں طلاق کی قانون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. طلاق مطلب 3 طلاق کا تو تصور آنا ہی نہیں چاہیے زبان پر. اب جب 1 طلاق دینی مجبوری میں، تو ایسا نہیں کہ آدمی جب چاہے دے دے، اس میں بھی پابندی. دیکھیے شریعت کی رہبری آپ دیکھیے گا، ماسک حیض کی حالت میں، جب عورت ماسک میں ہو، پیریڈ میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، اس وقت طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے. طلاق حیض کی حالت میں نہیں دے سکتے. کب دینے کی؟ چونکہ 3 دن سے لے کر 10 دن یہ ماسک کی یہ عدت مدت ہوتی ہے. عورتوں کی الگ الگ عادت ہوتی ہے، کسی کو 3 دن، کسی کو 4 دن. تو کم سے کم جو ہے 5-6 دن کی عادت ہوتی ہے. تو 25-26 دن جو پاکی کا جو زمانہ ہوتا ہے، ماسک پورا ہونے کے بعد جو پاکی جو شروع ہوتی ہے، اس پاکی کے اندر بھی شرط کہ جب عورت کا پاکی کا جب زمانہ شروع ہو جاوے تو اس پاکی میں طلاق دی جاوے جس پاکی میں بھی اس نے صحبت نہ کی ہو. حیض کی حالت میں تو صحبت کرنی نہیں کرنی، قرآن نے اس کو منع فرما دیا، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک پاک نہ ہو جاوے طلاق اس سے قریب اس سے صحبت نہ کی جاوے. اور جو آدمی حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو حرام تو ہے ہی، لیکن مفسرین علماء نے لکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس دن اگر وہ حمل ٹھہر گیا تو پیدا ہونے والی اولاد عیب والی، کھوڑ کھانپڑ والی پیدا ہوتی ہے. تم نے شریعت کے قانون کو، حرام کام کو کیا، اس کے نتیجے میں اسی رات اگر حمل ٹھہر گیا تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ کھوڑ کھانپڑ والا پیدا ہوتا ہے. تو حیض کی حالت میں تو صحبت کرنی ہی نہیں. لیکن جس پاکی میں جہاں صحبت کرنے کی اجازت ہے، تو شریعت نے اس بات کا بھی لحاظ رکھا کہ اگر تمہیں طلاق دینی ہے مجبوری میں، تو جس وقت پاکی آ جاوے اس پاکی میں صحبت مت کرنا. رات کو صحبت کرو، صبح میں طلاق دو، نہیں، اس پاکی میں بھی صحبت نہیں کرنی، پھر اس کو طلاق دینی بغیر صحبت کیے. دیکھیے کتنی ساری شرطیں ہیں. حیض کی حالت میں طلاق نہیں، ایسی پاکی میں طلاق جس پاکی میں صحبت نہیں کی ہو، تب جا کر 1 طلاق، تو صرف 1 طلاق زبان سے. یہ طلاق کا قانون ہے شریعت کی نگاہ. کتنی ساری پروسیجر ہے.
نصیحت، بستر کا الگ کرنا، ہلکی مار مارنا، آپس میں دونوں بڑی لوگوں کا جمع ہو کر سمادھان کی نیت سے بیٹھنا، اس کے بعد پھر طلاق میں بھی ایک طلاق اس کے لیے بھی شرط ہے۔ اب چونکہ زندگی کی گاڑی دونوں کے نہیں چل سکتی ہے تو ایک طلاق دے کر شوہر اپنی بیوی کو رخصت کر دے۔ اب یہاں قرآن میں جو قانون بیان کیا عدت کا، لیکن اگر دونوں میاں بیوی میں آپس میں صحبت ہو چکی، شادی کے بعد پھر طلاق کا معاملہ ہے، شادی کے بعد کچھ مہینوں کے بعد جس میں صحبت ہو گئی ہے، تو پھر اس طلاق کے بعد عورت پر عدت آتی ہے۔ اگر وہ حیض والی عورت ہے تو پھر اس کے اندر 3 ماسک عدت آتی ہے، اور جس عورت کو حیض بند ہو گیا ہے اس میں 3 مہینے کی عدت ہے، اور جو عورت حمل سے ہے، پریگننٹ تھی اور اس نے طلاق دے دی تھی، تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جاوے حمل تک اس کی اتنی لمبی عدت آتی ہے۔ لیکن یہاں جو مسئلہ ہے کہ آپس میں دونوں کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد ابھی دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ایکانت میں دونوں ملے نہیں ہیں، خلوت نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی آپس میں، اب پھر کسی وجہ سے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، اس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، تو اس طلاق کے نتیجے میں عدت نہیں آئے گی۔ من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، چونکہ عدت کا جو کنسیپٹ جو شریعت کے اندر ہے وہ اسی لیے ہے کہ عدت 3 ماسک 3 حیض میں جب عورت عدت میں بیٹھے گی، اور اس 3 حیض جب اس کو آ جائیں گی، اس کے بعد کی جب پاکی آئے گی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس شوہر نے اس کو طلاق دی ہے اس شوہر کا حمل اس کے اندر نہیں ہے۔ چونکہ حمل سے جب عورت ہوتی ہے تو پھر اس کو حیض ماسک نہیں آتا ہے، 3 حیض ہو گئے اس کے بعد پاکی آئی، سمجھو کہ اس کا حمل، اس شوہر کا حمل اس عورت کے پیٹ میں نہیں ہے۔ نسب کی اتنی رعایت کی گئی کہ پھر یہ دوسری کسی مرد کے ساتھ نکاح کر کے جائے گی، اگر ہم عدت کا قانون لاگو نہیں کریں گے اور پھر اسی طلاق کے بعد فوراً دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، اور پھر اس نے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کا حمل اس کے پیٹ میں ہو، تو نسب کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ تو نسب کی حفاظت کے لیے شریعت نے جو ہے عدت کا قانون رکھا ہے۔ لیکن یہاں تو چونکہ میاں بیوی کا آپس میں ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے، آپس میں ایکانت ہوئی نہیں ہے، تو پھر طلاق کی بعد عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہاں عدت پوری نہیں کرنی ہے، ڈائریکٹ وہ عورت دوسری جگہ نکاح کے لیے جا سکتی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے آگے کہ طلاق کے بعد عدت تو نہیں ہے، فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، طلاق ہوئی ہے، جب طلاق ہوتی ہے تو دونوں خاندان والوں کے آپس کے جو جذبات کیا ہوتے ہیں کہ جب طلاق کا جب معاملہ ہوتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں گالی گلوچ برا بھلا، اس نے میرے بیٹی کے ساتھ ایسا کیا ہے نا، تو آپس میں دیکھتے ہیں خاندانوں میں کیسے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے ایسے موقع پر بھی کتنی بہترین رہنمائی فرمائی ہے کہ تم لوگ دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ تو اچھا معاملہ کرتے ہو، یہاں تمہارا دشمنی ہوئی ہے تمہاری، لیکن اس دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ گالی گلوچ کرو، بلکہ ایسے موقع پر بھی جس عورت کو تم نے طلاق دی ہے اس کو گھر سے بہترین طریقے سے رخصت کر کے اس کو ایک جوڑا کپڑا ہدیے میں دو۔ ہمت یہ ہو کوئی دے گا کوئی جوڑا کپڑا، قرآن کہہ رہا ہے دو، تاکہ یہ تو مجبوری میں دیا ہے، اب وہ اس کے راستے پر تم تمہارے راستے پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو گالیاں بولو وہ تم کو گالیاں بولے، آپس میں نفرتیں اور بڑھے، بلکہ ایسے موقع پر بھی حسن سلوک کا معاملہ کر کے اس کو بہترین ایک ڈریس، ایک جوڑا ہدیے میں دو اور گھر سے اچھی طریقے سے رخصت کرو۔ بلکہ یہاں تک اس آیت کے ضمن میں مفسرین علماء نے لکھا ہے کہ یہاں تو وہ مسئلہ ہے کہ جس میں عدت نہیں ہے، لیکن اگر صحبت کے بعد جب طلاق کا معاملہ آیا تو اس میں عدت آتی ہے، تو وہ عدت بھی عورت شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ ہمارے یہاں نہیں رواج ہے نکال دیتے اس کو روانہ بھائی جاؤ تیرے گھر، نہیں، جس شوہر نے اس عورت کو طلاق دی ہے 3 ماسی کا جو عدت کا جو زمانہ ہے وہ اس شوہر کے گھر میں پورا کرے، تو بھائی شوہر کے گھر میں، اور دوسرا کہ جب تک عدت ہے عدت کے زمانے میں اس کا پورا خرچہ شوہر اٹھائے، حالانکہ آپس میں طلاق ہو گئی ہے، نفرتیں ہو گئی ہے، بول چال بند ہو گئی، لیکن نہیں، گھر میں رہے گی تمہارے اور تمہارے ذمے اس کا نفع، یہ قرآن شریعت کا قانون ہے، اچھی طریقے سے اس کو رخصت کرو۔ تو یہ تو شریعت کے اندر ہوا طلاق کا کانسیپٹ۔ اب جو اسلام کے مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں، جیسے ہندوؤں کے یہاں تو طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں، پوری زندگی بھر اسی طریقے سے رہو، بلکہ دوسرے نکاح کا اگر عورت کا کوئی شوہر مر گیا تو دوسرے نکاح کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر تو ایسا ہے کہ اس شوہر کو جہاں جلایا گیا اسی کے وہ بیوی بھی جل کر راکھ ہو جائے گی، ایسے قانون۔ اور یورپ ممالک میں
کہ انہوں نے طلاق کا قانون حکومت کو دے دیا، ہم شوہر کے ہاتھ میں طلاق کا قانون نہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب حکومت کے ہاتھ میں طلاق کا قانون چلا گیا تو تھوڑی تھوڑی باتوں پر یہ عورتیں جا کر حکومت میں کیس کرتی ہے اور طلاق لے لیتی ہے۔ بھئی کیوں طلاق ہوئی؟ عورت نے کیا کیس مقدمہ دائر کیا کہ میرا شوہر میرے کتے سے محبت نہیں کرتا، ایسے سے کیسز ہے۔ کیوں طلاق لے لی؟ کہ میرا شوہر میرے دوستوں سے پیار محبت نہیں کرتا۔ کیوں طلاق لے لی؟ کہ میرے شوہر کی کوئی فرینڈس نہیں۔ ایسے ایسے معاملے حکومت کے اندر طلاق کا قانون دے دیا، اب معمولی جس کا دین میں کوئی تصور ہی نہیں شریعت میں۔ اللہ نے ہمیں کیسا پاکیزہ شریعت، کسی پاکیزہ شریعت دی ہے، ہر چیز کے قانون بالکل افراد و تفریط سے پاک، بالکل اعتدال کے ساتھ ہر چیز کے قانون بیان فرمائے۔ نکاح کرو تو کیسے کرنا، طلاق دو تو کیسے دینا، عدت پورا کرو تو کیسے کرنا، ہر چیز کے قانون شریعت نے بتایا۔ کتنی مقدس ہماری شریعت ہے، پھر بھی کوئی آدمی شریعت پر عمل نہ کر کے اپنی مرضی سے اگر عمل کرے اور پھر اس پر مصیبت آئے تو اس کا ذمہ دار کون؟ خود وہ آدمی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری شریعت بدنام ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پورا اسلام بدنام ہوتا ہے کہ تمہارے اسلام میں دیکھو طلاق کا قانون کیسا ہے، تمہارے اسلام میں فلاں قانون کیسا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں نا مسلم پرست یہ جو یکساں سول کوڈ کا قانون کیوں آ رہا ہے؟ جہاں اور اس کی وجہ ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے شریعت کے قانون پر اچھی طریقے سے عمل نہیں کیا تو پھر انہوں نے ہمارے قانون پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس لیے ہر آدمی کوئی بھی قانون ہو ایز اے مسلمان اس کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ اس کے رسول کے قانون کا بات ماننا، اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، یہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ صرف 5 ٹائم کا نمازی بن گیا لیکن قرآن کے قانون پر اس کا عمل نہیں، ایسے طلاق کے معاملے میں، ایسے نکاح کے معاملے میں اور کوئی بھی قانون میں اپنی مرضی اپنی دخل داری کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ شریعت کی نگاہ میں وہ دیندار نہیں ہے۔ یہ معاشرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ کیسے کیسے مسائل میں نے اس کے پہلے بھی کہا کہ نماز کی تفصیلی حکام قرآن میں نہیں ملیں گے آپ کو، صرف اتنا ملے گا کہ بھئی آپ 5 وقت کی نماز، ظہر کی کتنی رکعت، کتنی نفل، کتنی فرض، عصر کی نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں۔ لیکن جہاں معاشرت کی بات آئی، معاشرت مطلب لوگوں کے حقوق کی جب بات آتی ہے قرآن تفصیل سے اس پر بات کرتا ہے کہ قرآن کو اللہ کو معلوم تھا کہ لوگ اس کو دین نہیں سمجھیں گے، لوگ اس کو شریعت نہیں سمجھیں گے، اس لیے قرآن نے تفصیل کے ساتھ حقوق کی بات کی۔ تو آج کی آیت کا ہمارا خلاصہ یہی ہے کہ شریعت نے اندر نکاح بھی جو رکھا ہے وہ بھی انسان کی فطرت کا لحاظ رکھا ہے، اور اس نکاح کے بندھن کو آدمی کو بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی خوشگوار کے ساتھ اس کو نبھانا چاہیے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور پھر بھی اگر کوئی نوبت آ جاوے دونوں میاں بیوی میں اور یہاں تک کے بعد طلاق تک پہنچ جاوے تو اس کو سب سے پہلے 4 علاج کرنے چاہیے۔ نصیحت کے بعد عمل نہ ہوئے تو نمبر 2 پر بستر کا الگ کرنا، پھر بھی اگر بات نہ بنے تو ہلکی مار، پھر بھی بات نہ بنے تو آپس کے 2 خاندانوں کا جما کر سمادھان کی نیت سے بیٹھنا، پھر بھی بات نہ بنے پھر 5ویں نمبر پر طلاق کا معاملہ آئے گا، اور وہ بھی 1 طلاق شرطوں کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔